لیکن ایک چیز ہے امام مہدی کے متعلق غور کرنے والی، اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں تو ہمارا نبوت کے متعلق اختلاف اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی کوئی نہیں. اور میں یہ کھول کر، اگر وقت ہوا، ابھی ہے وقت نماز کے لیے جی، تو پھر میں دوسرا شروع کروں گا مسئلہ. یہ بہت اہم ہے. ہم کہتے کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو ان باتوں کے باوجود مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن سنت کے مطابق ہیں. ہماری بات سن لیجئے، پھر آگے غور کے مسئلے راہیں کھولی ہیں پھر بعد میں. امام مہدی کے متعلق اکثر مسلمان فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے. یہ درست ہے کہ نہیں؟ بعض اہل قرآن کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں پڑھا، اس لیے ہم نہیں مانتے. وہ مسیح کے بھی آنے کے منکر ہیں، اس لیے میں اس فرقے کو چھوڑتا ہوں. باقی جتنے فرقے ہیں وہ متفق ہیں کہ حضرت امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے. اس بات پر بھی متفق ہے کہ امام مہدی امام ہونے کا دعویٰ خدا کے ایما پر کریں گے، خود نہیں کریں گے. اللہ ان کو امام بنائے گا. یہ درست ہے نا بات؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ جب بھی حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو امام مقرر فرمائے گا. اور تیسری بات اس پر متفق ہیں کہ جو امام مہدی کا منکر ہو جائے گا وہ عملاً اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ لے گا، کیونکہ جس کو خدا نے امام بنا کے بھیجا ہو اس کا انکار گناہ کبیرہ ہے. یہ باتیں جو میں نے 3 بیان کی ہیں، ان اصولی باتوں میں ہمارا اور دوسرے فرقوں کا قطعاً ایک ذرے کا بھی اختلاف ہے. صرف اختلاف یہ ہے کہ اس حقیقت کا نام کیا رکھا گیا ہے. جس شخص کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسے خدا نے بھیجا ہے، الیکٹ نہیں ہوا وہ، یا اپنے وہم سے نہیں کھڑا ہوا، جس شخص کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا انکار کفر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قطع کرنے کے مترادف ہوگا، وہ اگر آج نہیں آیا تو کل آئے گا، اور جب آئے گا اس کا دعویٰ یہی ہوگا. اس دعوے کو نبوت سے الگ کر کے دکھائیں کہ اگر اس کا نام نبوت نہیں ہے تو پھر نبوت اور اس دعوے میں فرق کیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ علماء سے گزارش کیا کرتا ہوں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ کے تسلی سے ذرا ٹھنڈے دل سے پوچھیں کہ میں چھوڑو حضرت مرزا صاحب کو جھگڑا، نہ صحیح، نہ مانتے، نہیں مانتے، کل کے لیے تو ہمیں متنبع کرو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل جو دعویٰ کرے گا امام مہدی کا، جو آج نہیں تو اس نے آنے آنا ہے، اس کے دعوے میں یہ بنیادیں ہوں گی یا نہیں. وہ یہ اعلان کرے گا کہ خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے خود کھڑا کیا ہے اور امت کا ہی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کا امام بنا دیا، مانو یا نہ مانو. یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تمام علماء مجبور ہیں ماننے پر کہ ہاں یہ دعویٰ کرے گا. اس کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس دعوے کے بعد ہمیں حق دیتے ہیں آپ، یا قرآن یا سنت حق دیتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ایک بھی عالم یہ آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. آپ اس سے پوچھیں، وہ کہے گا نہیں، پکے کافر ہو جاؤ گے، تمہارا دین سے تعلق ہی نہیں رہے گا اگر خدا کے بنائے ہوئے امام کے منکر ہو گئے. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود بخود کہ ایسے دعوے دار کا اصطلاحی نام کیا ہے. قرآن کریم ایسے شخص کو کیا قرار دیتا ہے؟ جہاں تک میرا علم ہے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ خود کر کے دیکھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، انسانوں میں سے جس پر ایمان لانا ضروری ہے اسے نبی کہا گیا. کسی غیر نبی پر انسانوں میں سے قرآن کریم نے ایمان لانا ضروری قرار نہیں دیا. آپ کی ایمانیات میں جو بنیادیں ہیں، پہلا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ تو تینوں انسان نہیں ہے نا. اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی انسان نہیں ہے. تقدیر خیر و شر پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی انسان نہیں ہے. اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. کسی غیر نبی پر ایمان لانا قرآن اور سنت سے ثابت کر دیں. ایک بھی استثناء آپ کو نظر نہیں آئے.
اسی لیے ساری امت محمدیہ میں ایک دن بھی یہ عقیدہ نہیں بنا کہ مجدد پر ایمان لانا ضروری ہے. مجدد آئے پہلے بھی، ہر صدی کے سر پر آئے، لیکن چونکہ وہ امام مہدی نہیں تھے، ان کو امام مہدی کا لقب دیا ہی نہیں گیا، اس لیے ان کے اوپر ایمان لانا کسی بھی مذہب کے عقیدے میں شرط نہیں ہے. لیکن امام مہدی پر ایمان لانا تمام فرقوں کے بنیادی عقائد میں داخل ہے، یہ لازمی ہے. دوسری بات، اس کے خدا خود مقرر کرے گا. کمیشن آفیسر جس کو کہتے ہیں، جسے خدا خود مقرر کر دے، اسی کا نام امام ہوتا ہے. اسی کو قرآن کریم ائمہ کہتا ہے، اور ائمہ کا لفظ نبیوں کے متعلق استعمال ہوا. تو آپ منہ سے نہ کہیں کہ وہ امام مہدی امتی نبی ہوگا، لیکن عقیدے کی جو دو بنیادیں ہیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ اس کی امتی حیثیت کو، اس کی امتی نبوت کو تسلیم کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ نام رکھنے سے گناہ ہو جاتا ہے اور عقیدہ رکھنے سے گناہ نہیں ہوتا؟ عجیب بات ہے. تقویٰ سے کام لینا چاہیے. پہلے اپنے ایمان کا تجزیہ کر لیں، غور کریں کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو کل یا پرسوں یا بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں نے تو بہرحال پورے ہونا ہے، اور امت کو لازماً ایک دن امام مہدی سے واسطہ پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ یہ دعوے کرے گا کہ مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ دعوے کرے گا کہ خدا نے مجھے بنایا ہے. جن علماء نے آپ کو یہ سبق دیے ہیں وہ کل پھر آپ کو یہی کہیں گے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہی بھی بم اور عمل نبوت کا دعوے دار آپ کو کافر کہتے ہیں. چھوڑیں گے پیچھا پھر اس کا؟ اسی لیے گزشتہ بزرگوں میں جو چوٹی کے مجددین گزرے ہیں، انہوں نے یہ پہلے سے لکھ دیا خدا سے خبر پا کے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ لوگ دوڑ کے ان کے پھولوں کے ہار ڈالیں گے گلے میں. امام مہدی کی مخالفت میں ائمہ اور علماء سب سے پیش ہوں گے. یہ پہلے سے حضرت مجدد علی ثانی کیا ہے، یہ ابن عربی، حضرت ابن عربی بڑے چوٹی کے بزرگ اور مجدد گزرے ہیں. اس زمانے میں خدا نے ان کو ایک خبر دی، انہوں نے آگے اپنی کتب میں لکھا کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کی مخالفت میں اولین جماعت اس وقت کے علماء کی ہوگی. تو یہ فیکٹر بھی ساتھ پورا ہو جائے گا. پھر کس طرح فیصلہ کریں گے؟ اس لیے جس طرح اس دن فیصلہ کر رہے ہیں اسی طرح آج کو بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. آج بھی تو یہی مشکل سامنے ہے. جو کرائیٹیرین سچائی کا اس کو ڈھونڈیں گے وہ آج کو نہیں ڈھونڈ لیتے. آج یہ تینوں فیکٹرز موجود ہیں. دعوے دار نے یہ دعویٰ کر دیا، علماء جی آج کل یہ نہیں وہ نہیں دعویٰ کرتے. میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ امام مہدی کو مانتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا تو یہ کہہ کر کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ اس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے اور امام مہدی آ نہیں سکتا. یہ کہہ کے تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. میں یہ دلیل دے رہا ہوں. آپ شاید میں اپنا مطلب کو بیان نہیں کر سکا پوری طرح. میں یہ کہتا ہوں اصولاً آپ کسی دعویٰ دار امام مہدی کو یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس کے دعوے میں اجزائے نبوت شامل ہو گئے ہیں اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ جب سچا امام آئے گا، اگر یہ سچے نہیں ہیں تو اس کے دعوی میں یہ دونوں اجزاء لازماً شامل ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے جس طرح آپ اس کے دعوے کو پرکھیں گے اسی طریق پر ہر ایسے دعوے دار کو پرکھنا مناسب اور عقل کے مطابق ہے. یہ دلیل دے رہا ہوں میں. اس دلیل کے مطابق آپ کی بات بالکل درست ہے، ویلڈ ہے کہ اگر امام خمینی دعویٰ کریں کہ میں امام مہدی ہوں، مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے اور میرا انکار اس لیے کفر بن جائے گا کہ مجھے خدا نے قائم کیا ہے، اگر یہ دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ اپنی ذات میں ان کو کافر یا جھوٹا نہیں بناتا. یہ بات جھوٹا بنائے گی کہ خدا نے نہ کہا ہو اور پھر یہ دعویٰ کریں. یہ میں مانتا ہوں، لیکن دعویٰ اپنی ذات میں جھوٹا دعویٰ نہیں ہے. یعنی یہ دعویٰ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے بنیادوں کے خلاف ہو، کیونکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں سچے تو کل ایک امام ایسا ضرور آئے گا جو یہی دعوے کرے گا.
یہ پچھلی دفعہ میں نے دی آپ سے ہاں جی امام آئے گا اور جی آپ نے پھر بھی کئی دفعہ کہا ہے. ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہ آپ کے عقیدے اور میرے عقیدے میں ایک فرق ہے، اور میں جب تک آپ کی پلیٹ فارم پہ نہیں آتا میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں گا. یعنی کامن فیکٹر ڈیولپ کیے بغیر اختلاف میں انسان ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا. ڈائلاگ کے لیے ضروری ہے. اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ یہ سچے امام ہیں جن کو ہم نے مان لیا، مانو یا نہ مانو، جاؤ جو مرضی کرو، یہ بڑا جہلانہ طریقہ ہوگا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں جن بنیادوں پر آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اگر وہ بنیادیں درست ہیں تو پھر یہ لکھی گئی ہے بات آپ کے لیے کہ کل جب اگر سچا امام آیا تو آپ نے اس کی مخالفت ضرور کرنی، کیونکہ وہ بنیادیں پھر بھی پیدا ہو جائیں گی. میں یہ سمجھا رہا ہوں.